آج میں آپ سے ایسے پروفس اور ٹیسٹیمونیز ان لوگوں کے شیئر کروں گی جن کی لائف میں یہ ریئل سچویشنز تھی، ریئل ایکسپیرینس جنہوں نے کیا ڈپریشن انزائٹی سے ریلیٹڈ، اور جب انہوں نے کثرتاً استغفار پڑھا تو ان کی لائف میں کیا چینجز آئے۔ یہ ایک میری فالوور مجھے بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں پہلے بہت ڈپریشن میں تھی، مجھے نیند تک نہیں آتی تھی، لیکن جب سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ میرا ڈپریشن دور ہو گیا ہے، سکون میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی غم ہی نہیں۔ استغفار نے ان کی سچویشن کو چینج کر دیا۔ ان کا مائنڈ جو جتنا سٹریس میں تھا، وہ جتنا کہ مطلب ان کو نیند تک نہیں آتی تھی اور ایسا فیل ہوتا تھا بوجھل سا، ہیوی سا فیل ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے استغفار کی مدد سے ان کی لائف کو ایسے چینج کیا، ان کے دماغ کو اتنا سکون عطا کیا کہ اب ان کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی غم ہے ہی نہیں، بالکل ایک چیز وائپ آؤٹ ہو جائے، بالکل کلیئر ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ استغفار کی رحمت سے ہے اور اللہ کی رحمت سے، تو یہ پاور ہے استغفار کی۔ سیکنڈ کمنٹ ہے، تھینک یو سو مچ، استغفر اللہ کی اپنی بلیسنگس فیل ہوئی مجھے، میری لائف ٹریک پر آ گئی ہے، سٹریس، انزائٹی، گالا انفلیمڈ تھا، استغفر اللہ سے سب ٹھیک ہوا، درود پاک سے سکون ملا، اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس۔ یہ ایبسلیوٹلی، بیکاز جب ہم مسلسل استغفار پڑھتے ہیں، کانسٹنٹ استغفار کرتے ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے استغفار پڑھتے ہیں اور ساتھ ماشاءاللہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے نہ آپ پر اپنی رحمت کرے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نہ نکالے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے اللہ کے بندے کو، ٹھیک ہے۔ آپ جن بھی حالات سے گزرے ہوتے ہیں، جب آپ استغفار اور درود شریف کو کانسٹنٹلی اپنا ایک ہیک بنا لیتے ہیں، ایک اپنا کانسٹنٹ ذکر بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حیران کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہوں سے آپ کے لیے وسیلے بناتا ہے۔ تو جیسے ان کا گالا ایک ایسا برین کا سچویشن ہوتا ہے، ایسا پارٹ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، تو جب آپ کانسٹنٹ استغفار میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں میں اس چیز کو اوور کم کر کے ہی رہوں گا اللہ کی رحمت سے، یا کر کے ہی رہوں گی، اور مسلسل استغفار کرتے ہیں، مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، اللہ کیسے آپ کو اس چیز سے شفا نہیں دے گا، کیسے آپ کو اس چیز سے چھٹکارا نہیں دے گا، کیسے آپ کو اس چیز سے ریلیف نہیں دے گا، ایسا پاسبل ہی نہیں۔ تو جب آپ کانسٹنٹلی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہر ٹائم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی سچویشن ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ، منی سے ریلیٹڈ، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ریلیف دیتا ہے۔ نیکسٹ کمنٹ ہے، لاسٹ ایئر آئی واز سفرنگ فرام سویئر ڈپریشن، اور بہت زیادہ بیمار تھی، اور یہاں تک کہ نہ تو میں پراپرلی چل سکتی تھی اور نہ ہی بیٹھ سکتی تھی۔ سی ہاؤ پیتھیٹک دیٹ از۔ پھر مجھے ایک دن اسکرول کرتے ہوئے ایک حدیث ملی جو استغفار سے ریلیٹڈ تھی اور درود سے ریلیٹڈ بھی۔ اس دن کے بعد میں نے بلا ناغہ ہر روز دونوں چیزوں کو پڑھنا شروع کیا۔ کن دو چیزوں کو؟ استغفار اور درود کو، اور اللہ پر پورا فوکس کر کے، ٹھیک ہے، پڑھا تھا۔ اب 1 سال ہو گیا ہے، میری لائف خوبصورتی کے ساتھ بدل گئی ہے الحمدللہ، اس طرح کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہم کانسٹنٹلی کسی بھی ذکر کو اپلائی کرتے ہیں اپنے آپ پر، اپنی لائف پر، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی چینجنگز لے کر آتے ہیں، ہماری لائف میں ایسی چینجنگز لے کر آتے ہیں کہ ہم خود بھی سوچ نہیں پاتے کہ یہ کیسے ہو گیا، بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے اچھا یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو جب ہم مسلسل استغفار کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر فوکس کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ ڈبل پاور ہو جاتی ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے، تو اس چیز میں 10x انرجی آ جاتی ہے، 10x اللہ کی پاور ایڈ ہو جاتی ہے جب ہم فوکس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب ہم کانسٹنٹلی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمیں شفا دینے والا ہے، تو ہی بہتر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو پروو کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہاں بالکل میں اپنے بندے کو شفا دے سکتا ہوں، اس کو ہیلتھ پرووائڈ کر سکتا ہوں، اس کو ویلتھ پرووائڈ کر سکتا ہوں، اس کو سب کچھ پرووائڈ کر سکتا ہوں جس کی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے، صرف مجھ سے امید رکھتا ہے، تو بے شک یہ پاسبل ہے۔ ایک میرے فالوور کا یہ ایکسپیرینس ہے، وہ کہتے ہیں I was suffering from OCD and I started reciting Astaghfirullah and Alhamdulillah I am recovering. تو OCD ایک اس ٹائپ کی بیماری ہے، ایک ایسا برین ایشو ہے جہاں ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ یہ ایک چیز ہے، مطلب جہاں تک مجھے اس بارے میں پتہ ہے کہ OCD اس ٹائپ کا ایک ہیلتھ ایشو ہے کہ ہمیں ہمارے برین کو ہر چیز الائنمنٹ میں پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے اگر واچ کا اسٹریپ ہے تو وہ پراپرلی نہیں بند، تو اس کو صحیح سے بند کرنا میں پرفیکشن وہاں چاہیے۔ اگر کوئی کپڑے صحیح سے مطلب اس کو وہ نہیں کیا ہوا آئرن، تو اس کو اچھے سے آئرن کرو تاکہ ایک بھی سلوٹ نہ ہو، تو وہ اس کو کہتے ہیں OCD ایشو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کا مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہے، جیسے اگر 4-5 پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور ایک چھوٹی پلیٹ لگی ہے پھر ایک بڑی پلیٹ، تو ہمیں صرف 4-5 بالکل پراپر سائزز کی ایک ہی شیپ والی پلیٹس سیٹ کرنی ہے، تو پھر ہمیں سکون آتا ہے۔
تو اس ٹائپ کی ایشو ہوتا ہے. تو جس کا OCD کا اس ٹائپ کا مسئلہ اور وہ جو بندہ مطلب اس نے استغفار کیا اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز سے ریلیف دیا, یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلے اسٹارٹ میں تو ہمیں پرفیکشن اچھی لگتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز اتنی انکریز ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر چیز پھر اریٹیٹ کرتی ہے کہ جب تک وہ پرفیکٹ نہ ہو. اور ظاہری بات ہے دنیا میں ہر چیز تو پرفیکٹ نہیں نا, اس میں ہمیں ہر چیز کو اس کے حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے. کوئی چیزیں پرفیکٹ ہوتی تو ہمیں اچھا لگتا ہے, سکون دیتی ہیں, لیکن ہر چیز بھی تو پرفیکٹ نہیں ہوتی, تو اس لیے پھر یہ مسئلہ کریٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں سے بھی بہتر کیا. ایک اور ایکسپیرینس ہے, وہ کہتے ہیں سنس فرام February 2026 I started Astaghfirullah continuously. After that I stopped again due to my health issues again. I started Astaghfirullah Alhamdulillah daily. I read 5,000 times nearly. I am about to reach 6 lakhs. Astaghfirullah Alhamdulillah. My mental health is stable now. Inshallah I have a lot of faith in Allah subhanahu wa ta'ala that all things will work out in a good way. Jazakallah. Ameen. Jazakallahu khairan. Absolutely. مطلب ان کی سچویشن میں ایسا ہے کہ ان کو مطلب انہوں نے استغفار اسٹارٹ کیا تھا, پھر اندر رک گئے, ڈراپ آؤٹ کر دیا اس کو, ٹھیک ہے, اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے. تو کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. بندہ مسلسل ایک ہی سچویشن میں ایک ہی کنسسٹینسی کو بلڈ کرنے میں اکثر اس کو ٹائم لگتا ہے. تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ ان کو ہیلتھ ایشو ہوا جس کی وجہ سے ان کو استغفار مطلب اس چیز سے انہوں نے بریک لے لی. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اسٹارٹ کیا اور ڈیلی 5K کرتے رہے. ماشاء اللہ اٹس اے ویری گڈ روٹین ود گڈ نمبرس. اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کرنا اسٹارٹ کیا دوبارہ سے, اور 6 lakhs تک وہ ریچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ دس از ویری نائس. تو جب ہم کنسسٹنٹلی استغفار کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں, اپنی عادت بنا لیتے ہیں, اپنی ایک کنسسٹنسی, ایک اچھا ڈسپلن, ایک اچھی پرائیورٹی بلڈ کر لیتے ہیں اس کو لے کر, تو پھر ہم اس حدیث کو میٹ کرتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے راستے بناتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور اللہ ہمیں ہر سٹریس, ہر تکلیف سے ریلیف دیتا ہے. وہ پھر چاہے وہ جیسے بھی دے, وہ ہمیں اس چیز سے بچا لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے, سکون دیتا ہے. ہمیں سکون ہی چاہیے. ہم انسانوں کو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے سکون. جس کو سکون مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. بہترین اولاد, بہترین شادی, بہترین بچے, بہترین مال و دولت, بہترین صحت, اور ہر وہ چیز جو انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, ایک الٹیمیٹ نیڈ ہوتی ہے, اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہ سب کچھ دیتا ہے جسٹ بائی سینگ استغفراللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نوح کے اندر فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب بھی مسلسل استغفار کریں جتنا ہو سکے, اس کو اپنی عادت بنائیں, بلڈ کریں. جو لوگ ڈپریشن, انزائٹی, ایمیگالا اور ان سب سچویشن سے گزر رہے ہیں, اوور تھنکنگ, اسٹریس, OCD, ان چیزوں سے گزر رہے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے, اور ہر کسی کو چاہیے, یہ اسپیسیفک نہیں, ہر وہ انسان جو پریشان ہے, اور ہر بندے کو مسلسل استغفراللہ 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 استغفراللہ, چاہے ڈیوائڈ کر کے مطلب ہر نماز کے بعد پڑھ لیں فوکس کے ساتھ, یہ بھی اچھا ہے, یا چاہے صبح فجر سے لے کر اگلی فجر تک اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اللہ کی ریمیمبرنس سے اپنی زبان کو موئسٹ رکھیں. ٹھیک ہے, اللہ کی یاد سے اپنے زبان کو تر رکھیں, اللہ کے ذکر سے. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. جو میرا بندہ سوچے, اگر آپ نے دن میں فار ایگزامپل 4,000 گناہ کر لیے, ویسے تو ایسا میں بھی ہوتا ہوگا, لیکن اگر آپ نے, میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ نے 4,000 گناہ کر لیے اور آپ دن میں 10,000 استغفار کرتے ہیں یا 20,000 استغفار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو کہیں گے کہ مطلب یہ بندہ تو مجھ سے مسلسل معافیاں مانگی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دیتا ہوں, اور جو اس کو چاہیے اس کو دے دیتا ہوں. سمپل. ایک لفظ سے آپ کی لائف اتنی الٹیمیٹلی چینج ہو جائے گی, اتنی پرفیکٹ ہو جائے گی, اتنی بیلنسڈ ہو جائے گی, اتنی سکون والی ہو جائے گی کہ آپ نے خود کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار کاش میں نے اسے پہلے سٹارٹ کر لیا ہوتا. تو استغفراللہ کو اپنی ہیبٹ بنائیں, اس کو جتنا ہو سکے کنسسٹنٹلی ہر وقت چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سو کے اٹھ گئے فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں, اور سونے سے پہلے تک, ایک فجر سے دوسری فجر تک, یا ہر نماز کے بعد جیسے بھی آپ کو اچھا لگے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھا لگے, کوئی بھی وظیفہ. یہ بیسیکلی وظیفہ نہیں ہے, یہ میں صرف آپ کو ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں ہمیشہ سے, اور ہر بار میں استغفار کے لیے اسٹینڈ کروں گی, اور میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ یہ وظیفہ نہیں میں آپ کو بتا رہی, میں آپ کو ایک ذکر بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ہو سکے کریں. ٹھیک ہے, کوئی اسپیسیفک نمبر فکس نہیں ہے, جتنا آپ لوگ آسانی سے کر سکے. کہ آپ کو اولاد چاہیے, آپ کو شادی چاہیے, آپ کو اچھا پارٹنر چاہیے, اچھا اسپاؤز, مطلب اچھی میرج چاہیے, اچھا ریلیشن شپ, ہیلدی ریلیشن شپ چاہیے, اچھی بانڈنگ کسی کے ساتھ بھی چاہیے, ویلتھ چاہیے, اچھا بزنس چاہیے, اسٹرانگ ہیلتھ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, کائنڈلی اٹس اے ہیوج ریکویسٹ ٹو یو آل, جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں. استغفار از دا کیور ٹو آل آف یور پرابلمس. یہ آپ کو ایسے ہیل کرے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اور اللہ کی رحمت جب انسان پر آنا شروع ہوتی ہے تو وہ مطلب اٹس
میں کیا بولوں, میرے پاس اب لفظ نہیں ہے کہ مطلب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے پاسبل ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ سب کر دیا. کیا میں اتنا خاص ہوں, کیا میں اتنی خاص ہوں, کیا میں اتنی پرفیکٹ ہوں, کیا اللہ مجھ سے راضی ہو گئے, کیا یہ پھر اس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہاں میں ہوتا ہے کہ بالکل تم ایک بہترین انسان ہو, تم میرے ہی بندے ہو, اور تمہیں میں ضرور ہی سب عطا کروں گا, اور تم یہ سب ڈیزرو کرتے ہو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا بانڈ بلڈ کر لیتے ہیں, ایک فرینڈلی اچھی نیچر اللہ کے ساتھ بلڈ کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہمیں اپنا دوست بنانا بہت پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ٹائم اس سے مانگیں اور اس کے ساتھ رہیں. وہ تو ہمارا انتظار کرتا ہے, بس ہم اس کی طرف جانے میں دیری کرتے ہیں. تو آج سے ابھی سے ہی سننے کے دوران ہی جب جیسے ہی آپ کو موقع ملے, بس ابھی زبان سے سٹارٹ کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کوئی بھی فارم, جس وقت مرضی, جس طرح مرضی, جتنا چاہے مرضی آپ پڑھیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, بس ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہے, استغفار پڑھتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے, آیت کریمہ پڑھتے رہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے. کچھ بھی جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کا فیوریٹ ہے, جو آپ کا پسندیدہ ہے, میرا فیوریٹ استغفار اس لیے میں اس کے بارے میں بول رہی ہوں. آپ کا فیوریٹ جو بھی ہے آپ مسلسل اس کو کرتے رہیں, بس کرتے جائیں اور رکنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ جب رزلٹس دیکھیں گے آپ اس کو کبھی چھوڑ ہی نہیں پائیں گے, آپ کہیں گے بس مجھے یہی کرنا ہے. تو this is really very powerful and this is very beautiful and it brings miracles into your life. تو جتنا ہو سکے استغفار کریں, جتنا بھی ہو سکے استغفار کریں, انشاءاللہ your life will also transform.